کے ہاتھ میں موت کا بورڈنگ کارڈ دے دیا گیا ہے and everybody are waiting for the flight announcement. انتظار کرو کبھی بھی فلائٹ اناؤنس ہو جانی ہے اور اس دن ٹائم نہیں ملنا کہ ذرا ہم کبھی کہہ سکتے ہیں فلائٹ اناؤنس ہونے کے بعد فائنل کال لکھا ہوا آ جاتا ہے ارے بھائی رکو گھر سے سامان لانا ہے نہیں اب چلنا پڑے گا بالکل اسی طرح دنیا سے اٹھ کر چلے جائیں گے. آج کسی کو کہے نماز پڑھ لو بہت بزی ہوتا ہوں ٹائم ہی نہیں ملتا. ارے بھائی کچھ نیکی کے کام بھی کر لیا کرو بہت بزی ہوتا ہوں ٹائم ہی نہیں ملتا. ارے دین مدین کی کچھ خدمت کر لو کاروبار سے کچھ وقت نکالو میرے پاس ذرا بھی ٹائم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سر خدانے کے لیے ٹائم نہیں ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں ان کو مرنے کے لیے ٹائم کہاں سے ملے گا. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. جب وہ آ گئے نا وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی اس کے بعد کوئی ٹائم نہیں ہوگا. اب اس کے بعد حدیثوں کے الفاظ ہیں بندہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا یا اللہ واپس بھیج دے 2 رکعت نفل پڑھ ایک بار موقع دے دے اب جا کے تیری عبادت کروں گا اب ساری نمازیں پڑھوں گا اب گناہ نہیں کروں گا. اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا. آج موقع ہے نا کر لیجیے. ابھی کون روک رہا ہے آپ جتنی نیکیاں کمانی. آپ کاروباری لوگ ہیں آپ کے سیزن ہوتے ہوں گے عید آپ کا شاید سیزن ہوتا ہوگا اور بھی تہوار آپ کے سیزن ہوتے ہوں گے اور سیزن میں آپ کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ یار جو کمانا ہے نا سیزن میں کما لو اس کے بعد سٹاک رہ جائے گا جتنا بیچنا ہے جتنا کام کرنا ہے لیٹ نائٹ تک بھی آپ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا. کاروباری آدمی اپنے سیزن کی فکر کرتا ہے. صحیح بتاؤں یہ زندگی جو ہے نا یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. سمجھ آ جائے نا جتنی کمانی ہے کما لو کیونکہ مرنے کے بعد یہ سیزن آف ہو جائے گا پھر چاہو گے بھی تو نہیں کما سکو گے. ابھی ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. آپ نے 30 سیکنڈ نہیں لگائے ان 3 جملوں کو کہنے میں. بڑے پیسے والے لوگ بیٹھے ہوں گے ہم سارے اپنے پیسے ملا دیتے ہیں ٹھیک ہے جتنے ہماری جیبوں میں ہیں جتنی دکانوں پہ پڑے ہیں اور جتنے بینکوں میں پڑے ہیں سب ملا کر کیا ہم سارے مل کر جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں. ایک درخت سب مل کر نہیں خرید سکتے. اور میرے نبی کے سچے وعدے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ جنت میں درخت لگا. سیزن ہے کہ نہیں ہے کمانے کا سیزن ہے. کماؤ جتنا کمانا ہے جنت میں گھر بناؤ جنت میں محل بناؤ جنت کے خزانے کماؤ. مگر پرابلم یہ ہے دنیا ہی کی فکر ہے. قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تو پیدا ہی نہیں کیا انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہ لگ گیا دوسرے کاموں میں. میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کریں میں یہ نہیں کہتا اپنی فیملی کو نہ دیکھیں مگر یہ کون سی عقل مندی ہے کہ فقط دنیا ہی دیکھیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. بڑا عجیب و غریب بات یہ ہے ایک بادشاہ نے مقابلہ اپنی سلطنت میں کمپٹیشن کیا اور وہ کمپٹیشن یہ تھا کہ آپ کے یہاں بھی ہوتے ہیں عجیب و غریب کمپٹیشن. کوئی بیسٹ سنگر کمپٹیشن کرتا ہے کوئی بیسٹ اداکار کمپٹیشن کرتا ہے. تو بادشاہ بھی عجیب و غریب تھا اس نے بیسٹ بیوقوف کمپٹیشن کیا کہ سب سے بڑا ایڈیٹ سب سے بڑا نکما بیوقوف کون ہے میری سلطنت میں ڈھونڈا جائے. بڑے مقابلے ہوئے مقابلے ہوتے 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 آخرکار ایک بندہ سلیکٹ ہوا یہ سب سے بڑا نکما سب سے بڑا بیوقوف آپ کے ملک میں یہی ہے. بادشاہ کے سامنے گیا بادشاہ نے کہا سلیکٹ کر لیا کام میں سارے مقابلے کروا لیے ہی از دا بیسٹ یہ سب سے بڑا ایڈیٹ یہی ہے. بادشاہ نے کیا کیا اپنے گلے میں ہیروں کی مالا تھی تحفے میں اس بیوقوف کے گلے میں ڈالی اس کو گویا سمجھے انعام دے دیا. آپ کا سنبھال چند دنوں کے بعد اس بیوقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے ہیں بڑے بیمار ہیں. یہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس تو حضور کیا ہے آپ کے. بادشاہ کہتا بہت بیمار ہوں. اچھا اب کیا یاد ہے کہتا بس یہ جہان چھوڑ کے اگلے جہان میں جا رہا ہوں. اچھا اس ایڈیٹ کو بیوقوف کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اگلا جہان بھی کوئی ہے مرنا بھی ہے. کہتا اچھا کدھر جا رہے کہیں اور جا رہے کہتے ہیں ہاں یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا بادشاہ صاحب یہ تو بتائیے بڑے بڑے محل ہیں آپ کے پاس اتنے نوکر چاکر ہیں اتنا شاندار بیڈ روم گھر پیسے جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی محل بنا لیے نہیں بنا لیے. آپ جس جہاں کہہ رہے ہیں میں اس جگہ سے کہیں اور جا رہا ہوں ادھر بھی بڑے بڑے گھر بنا لیے ہوں گے آپ نے ادھر بھی نوکر چاکر بھیج دیے ادھر بھی پیسے ہیرے جواہرات سب ہوگا نا ادھر. بادشاہ کہتے ادھر تو جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے اللہ میں نے ادھر کوئی چیز نہیں بنائی ہے. یہ بے وقوفوں کا سردار اپنی مالا اتار کر بادشاہ کے گلے میں ڈالتا ہے
کہتا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا، آپ کو پتا بھی آپ کہیں اور جا رہے ہیں، یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں، ادھر اتنے بڑے محل، ادھر اتنے بڑے مال دولت، ادھر اتنے نوکر چاکر، ادھر کچھ بھی نہیں، تو آپ بڑے بے وقوف ہوئے۔ سچ بتاؤ اس بے وقوف نے ہم سب کو بھی کیسا میسج دیا؟ بے وقوف تو ہم ہوئے نا، ادھر کروڑوں روپے کے فلیٹ، میں تو 2 دن سے بمبئی گھوم رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی ہے، مجھے جو پرائسز بتاتے ہیں میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ دنیا میں اتنے مہنگے گھر بھی ہوتے ہیں۔ تو سب نے اتنے اچھے اچھے گھر بنا لیے، آفیسز بنا لیے، گاڑیاں بنا لی، نوکر چاکر، ایوری تھنگ۔ ادھر کیا بنایا؟ ادھر کتنے رہو گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، پھر جانا ہے نا، جدھر جانا ہے ادھر کیا ہے؟ اور یہ ادھر رہ کے ادھر کا بنے گا، ایسا نہیں الگ سے ٹائم ملے گا کہ ادھر کا چیپٹر کلوز اب ادھر کی کمائی شروع، نہیں، اسی لائف میں مجھے وہاں کی تیاری کرنی ہے، اور وہ نمازیں پڑھ کے ہوگی، وہ اللہ کو راضی کر کے ہوگی، وہ حلال کما کر ہوگی، وہ گناہ سے بچ کر ہوگی، وہ سچی توبہ کر کے ہوگی۔ اگر جو لائف اسٹائل ہم گزار رہے ہیں تو ایسا نہ ہو یہاں تو محل ہو اور وہاں خالی دامن۔ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، دنیا میں بڑے لگژری باتھ رومز، بڑے لگژری بیڈ رومز ہیں، جس قبر میں جانا ہے وہ لگژری ہوگی یا سانپ اور بچھو بھرے ہوں گے، خدا را اس کی فکر کیجیے۔ آج کے میسج کو بھول کیجیے، رجب اللہ کا مہینہ، مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے، توبہ کا مہینہ ہمارے درمیان ہے، تو اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھیے، سچی توبہ کیجیے۔ جو میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا آج بس پکی سچی توبہ کر لے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں، انشاءاللہ۔ ذرا مل کے نعرہ تو لگا دیں، انشاءاللہ۔ حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں، انشاءاللہ۔ جھوٹ نہ بولا کریں، بہت مسلمانوں کے اندر جھوٹ ایسا رچ بس گیا ہے، منافق کی علامت قرار دیا گیا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ کیوں بولتے میری طرح کا پڑتا ہے، میری خرید اتنے کی ہے، ارے جناب بالکل پکا اس کی سلائی ہے، جوتا کیوں آپ جھوٹ بول کر بیچتے ہیں؟ اس کے سامنے رکھ دیا، اس نے لینا ہے تو لے، نہیں لینا تو نہیں لے، خامخواہ جھوٹ بول کر برکت بھی اڑا رہے ہیں، روزی بھی حرام کر رہے ہیں۔ کوئی چیز میں جس کو کہتے ہیں ملاوٹ نام کی، جھوٹ نام کی، دھوکہ نام کی چیز ہی مت رکھو، اللہ اور دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں بولیں گے تو برابر والا بول دیتا ہے، ہم میڈ ان فلاں ملک کی مہر نہیں لگائیں گے، دوسرا لگائے گا اس کا مال بک جائے گا۔ ارے پھر تمہارا بھروسہ کدھر گیا؟ روزی دینے والا رب ہے۔ بچپن سے ایک نعرہ لگاتے آ رہے ہیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ جب میرے نصیب کا دانا لکھا ہوا ہے تو میں کیوں ٹینشن لے رہا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار نہیں ہوگا؟ ایک بات یاد رکھنا میرے کاروباری بھائیوں، جو آپ کے نصیب میں نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے فقط حلال کی طرف جانا آپ کو بھی برکت دے گا، آپ کے بچوں کو بھی برکت دے گا۔